कोरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला। औचत मंदूरी और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां होंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। काफिलों पर फायरिंग और लूट मार के वाक़यात की मजम्मत। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक इलाका इमाइदीन शरपसंदों को सजा के लिए हुकूमत के हवाले करें। अमन कमेटियां शरपसंदों को कार्रवाइयों से बाज रखने में नाकाम रहीं। अब हुकूमत इन इलाकों में अमन दुश्मन अनासिर और सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाएगी। मौसर कार्रवाइयों के लिए इन मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। कहा, आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मजीद बोले, सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की भी मुलाकात। कहा, आलमी बैंक के तहत $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पीटीआई कैंप का महंगाई में कमी के दावे पर वजीर आजम को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जो शख्स कहता है महंगाई कम हो गई, आ जाएं बाजार चलते हैं। हुकूमती गाड़ी का इंजन बंद पड़ा है, आप कह रहे हैं मईशत चल रही है। धांधली पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, ना कमीशन बना ना अदलिया ने नोटिस लिया। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। बैरिस्टर गोहर बोले, जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास कराई। नए जजिस के अलावा तमाम जज साहिबान बैठें और 26वीं तरमीम का फैसला करें। शिबली फराज ने कहा, 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। ऐसे लोग बिठाए गए जो बुरी तरह हारे हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अडयाला के मकीन पर लफ्जी स्ट्राइक। कहा, अपने दाम में खुद ही आ गए, वक्त ने ऐसा पलटा खाया, आज मेरे पास अडयाला में बंद है। पीटीआई के इख्तलाफात पर तंज करते हुए कहा, मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई। अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नालायक हुक्मरानों ने महंगाई की शरह 38% तक पहुंचा दी थी। हमने महंगाई के जिन को काबू किया। वज़ीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। बोली, आसान कारोबार कार्ड के तहत बिला सूद 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक कर्ज दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत कर्जे की 3 साल में आसान अक़सात पर वापसी होगी। मौलाना कौमी असेंबली इजलास में खूब गरजे बरसे। कहा, मुल्क में इस वक्त कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है, हुकूमत को फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। मुल्क और पॉलिसियां सियासतदानों के हवाले करके उन्हें बात करने दी जाए। हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कोई हुकूमती रिट नहीं। इंतखाबात के नतीजे में आने वाली पार्लिमान को जायज तस्लीम नहीं करते। सूबाई असम्बलियां अवाम की नुमाइंदा नहीं। ऐवान बाला का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे से तहोबाला। तहरीक इंसाफ की पीका कानून के खिलाफ तहरीक लाने की कोशिश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कोरम की निशानदही कर दी। अपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ नारे। गिनती के दौरान अपोजिशन की तादाद ज्यादा निकली। डेप्यूटी चेयरमैन ने वोटों की गिनती के नताइज का ऐलान न किया। इजलास मुलतवी कर दिया गया। सहवन ट्रैफिक हादसात पर पंजाब और सिंध के वज़रा में लफ्जी झड़प। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वफाक को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी पर तनकीद करते हुए कहा, सहवन हादसे पर सियासत करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज साहिबा को हकाइक का पता नहीं होता। वजीर आला पंजाब और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देती हैं। हैदराबाद तसक्खर रोड का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। वफाक ने सहवन शाहराह नहीं बनानी तो बता दे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पलट कर जवाब। कहा, सिंध हुकूमत की 16 साल कारकर्दगी पर मरियम नवाज का 1 साल भारी है। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। सफाई और खूबसूरती देखना हो तो लाहौर आ जाए। जामियात बिल पर सिंध के ऐवान ने फिर मोहर सब्त कर दी। अपोजिशन के शोर शराबे में बिल दोबारा मंजूर।
حاضر سروس بیوروکریٹ سول سوسائٹی ارکان کو وائس چانسلر لگایا جا سکے گا۔ ایوان میں سول کوڈز ترمیمی بل کی بھی دوبارہ شکوار منظوری، اپوزیشن ارکان کے کالا قانون نامنظور کے نعرے، ایوان سے واک آؤٹ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا دھواں دار خطاب، کہا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ نظر آ گیا، ایوان میں جو بیٹھے ہیں وہ عوام کا حقیقی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ سندھ میں حکومت عوامی مینڈیٹ سے آئی ہے، فارم 47 سے نہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے جامعات بل یونیورسٹیوں پر قبضے کا بل ہے، اسمبلی میں شہری سندھ کی بات نہیں سنی جا رہی۔ چیمپئنز ٹرافی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، آئی سی سی کا میگا ایونٹ کل سجے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی، انگلینڈ کی ٹیم آج رات پہنچے گی۔ نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں پہلے سے پاکستان میں موجود۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب 19 فروری کو کراچی میں شیڈیولڈ ہے۔ پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم اعزاز کے دفاع کے لیے پرعزم، کھلاڑیوں کی کراچی میں بھرپور مشقیں جاری۔ آئی سی سی نے پاکستانی کھلاڑیوں سے سجا پرومو جاری کر دیا۔ پاکستان میزبان، شائقین کو ایکشن سے بھرپور مقابلوں کا شدت سے انتظار۔ پاکستان میں 19 سال بعد آئی سی سی کا بڑا ایونٹ ہوگا۔ شہر شہر کرکٹ کا جنون، کرکٹ فینز نے قومی ٹیم سے امیدیں لگا لی، کہا ہمارے پاس بہترین کھلاڑی موجود ہیں جو بھارت سمیت کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ایئر لائن حاضر، ٹیموں کو سفری سہولیات پی آئی اے فراہم کرے گا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ٹیموں کی اندرون ملک آمد و رفت کے لیے خصوصی چارٹرڈ پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ مہمان ٹیموں کو پاکستانی ثقافت سے روشناس کروانے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے درمیان 9 خصوصی چارٹرڈ پروازیں چلائی جائیں گی۔ مہنگائی میں کمی کا حکومتی دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید، کہا وزیر اعظم اور ان کی بھتیجی اشتہاروں کے ذریعے مہنگائی کم کرنے میں مصروف ہیں۔ اشتہاروں سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے۔ آئی پی پیز مافیا کے خلاف تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ورلڈ بینک سندھ میں جاری منصوبوں کی پیش رفت سے خوش، مزید تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ورلڈ بینک کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ سے ملاقات، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سیلاب کے دوران صوبہ شدید متاثر ہوا، ورلڈ بینک کے تعاون سے گھروں کی تعمیر جاری ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ مزید مضبوط شراکت داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن، وزیر توانائی ناصر شاہ، وزیر تعلیم سید سردار علی کی بھی شرکت۔ ایک طرف ضمانتی آرڈر، دوسری طرف گرفتاری کے وارنٹ، پولیس نے جی ڈی اے رہنما غلام مرتضی جتوئی کو دھر لیا۔ نوشہر و فیروز میں سابق وفاقی وزیر عدالت سے نکلتے ہی گرفتار، غلام مرتضی جتوئی اور پولیس میں مکالمہ، جی ڈی اے رہنما نے عدالتی آرڈرز دکھائے، کہا آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، پولیس نے جواب دیا ہمارے پاس گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے مہنگا مگر دنیا والوں کے لیے بہت سستا، 3 پاکستانی شہر دنیا کے سستے ترین شہروں کی فہرست میں شامل۔ ڈیٹا کمپنی نمبیو نے اخراجات کے حوالے سے سالانہ فہرست جاری کر دی۔ لاہور دنیا کا تیسرا اور کراچی چوتھا سستا ترین شہر قرار۔ اسلام آباد بھی فہرست میں موجود، بھارتی ریاست تامل ناڈو کا شہر کوئمٹور کا پہلا نمبر، مصر کے شہر سکندریہ کی دوسری پوزیشن، سوئٹزرلینڈ کے 3 شہر زیورخ، لوزان اور جنیوا دنیا کے مہنگے ترین شہر قرار۔ حکومت کا تاجروں سے ٹیکس اکٹھا کرنا مشن امپاسبل، دکانداروں اور ہول سیلر سے واجب الادا محصولات میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کی انکم ٹیکس ادائیگیاں پچھلے سال اسی مدت کے ٹیکس سے 100 ارب روپے زائد۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں سیلریڈ کلاس نے 285 ارب ٹیکس جمع کروا دیے۔
نیشنل پولیس اکیڈمی کی جدید خطوط پر اپ گریڈیشن کا پلان، وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، کمیٹی روم میں اکیڈمی کی تنظیم نو کے حوالے سے اجلاس کی صدارت، ملٹری اکیڈمی کا اکول کی طرز پر جدت لانے کا فیصلہ، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر انڈور اور آؤٹ ڈور فائرنگ رینج بنے گی۔ محسن نقوی کہتے ہیں پولیس اکیڈمی میں ایلیٹ فورس ٹریننگ سکول بھی بنے گا۔ سندھ حکومت کا ایک اور انقلابی اقدام، پاکستان کے سب سے بڑے بائیو میتھین گیس پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ یومیہ 23,000 کیوبک بائیو میتھین گیس اور 4 سے 5 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید قاسم نوید قمر نے منصوبے کو ماحول دوست توانائی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ کہا ڈیری سیکٹر کو معاشی استحکام ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی واضح ہدایات ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل منصوبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ خشک سالی زیادہ دیر نہیں رہے گی، محکمہ موسمیات نے ملک میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ کہا 19 فروری سے ملک میں بارشوں کا طاقتور سسٹم داخل ہوگا، مری اور گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری ہوگی۔ ساہیوال اور سیالکوٹ میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ صہیونی فوج نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ رفح میں ڈرون حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عزائم ظاہر کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ اور نیتن یاہو کی ملاقات، مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا موقف واضح ہے کہ حماس عسکری یا حکومتی فورس نہیں بن سکتی، حماس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ اسرائیل معاہدے کے تحت آج لبنان سے نکل جائے، حزب اللہ کی وارننگ۔ سربراہ نعیم قاسم کہتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ قبضہ کرنے والوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ طالبان حکومت کی سفارتی تعلقات بنانے کی کوشش، وفد جاپان پہنچ گیا۔ وزارت خارجہ، تعلیم اور معیشت کے اہم حکام شامل۔ طالبان 1 ہفتے تک جاپان میں قیام کریں گے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے افغانستان کی ترقی کے لیے عالمی طور پر مضبوط سفارتی تعلقات کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ مصر میں رہائشی عمارت دھماکے سے زمیں بوس، 10 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے سے ہوا، ریسکیو اہلکاروں کی کارروائیاں، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ جیکب آباد میں سندھ ہارس اینڈ کیٹل شو، خواتین کے لیے رنگا رنگ کلچرل اور میگا میوزیکل شو کا انعقاد۔ گلوکارہ عروج فاطمہ نے فن کا مظاہرہ کر کے میلہ لوٹ لیا۔ جیکب آباد میں سندھ ہارس اینڈ کیٹل شو، خواتین کے لیے رنگا رنگ کلچرل اور میگا میوزیکل شو کا انعقاد۔ گلوکارہ عروج فاطمہ نے فن کا مظاہرہ کر کے میلہ لوٹ لیا۔ اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ نے مزار پر چادر چڑھائی۔ ملک بھر سے زائرین کی سہون آمد جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔